الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم گفتگو میں پڑھیں گے امام علی مقام کا خواب کیا تھا، خطبہ امام، جب امام صاحب کا خطبہ ہوا تو رفقا کا کیا جواب تھا، اس ہم گفتگو آج ہم اس حوالے سے کریں گے۔ 9 محرم الحرام بروز جمعرات امام علی مقام کمر سے تلوار باندھے اپنے خیمے کے پاس زانوں پر سر اقدس رکھے محو خواب تھے۔ اچانک آپ نے شور سنا تو آپ نیند سے بیدار ہوئے تو اسی مقام پر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور بھیج کر یہ معلوم کیا کہ ان لوگوں کا کیا مقصد ہے، ذرا معلوم کر کے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بتایا کہ اے ابن سعد اپنا لشکر لیے جنگ پر آمدہ ہے، وہ جنگ لڑنے کو تیار ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے حسین تو ہمارے پاس آنے والا ہے، ان لوگوں سے کہو کہ وہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم اس آخری رات میں اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، استغفار کی کثرت کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ان سے کہا آج رات کی ہمیں صرف مہلت دے دی جائے۔ ان لوگوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد مردود متواتر فوج بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمرو بن سعد کے پاس 22,000 سوار فوج جمع ہو گئی۔ یزیدی لشکر نے فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ سوانح کربلا میں یہ بات موجود ہے، دنیا میں ہزاروں جنگیں ہوئیں مگر کربلا کی جنگ انوکھی جنگ تھی جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی اور نہ ہی مل سکے گی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں بیویاں، بیمار، بچے بھی شامل تھے، اور وہ بھی بارادۂ جنگ نہیں آئے تھے اور نہ ہی ان حضرات کے پاس پورا اسلحہ موجود تھا، جبکہ ان کے مقابل دشمن کے پاس لشکر جرار جو کہ ہر قسم کے اسلحہ سے لیس اور مسلح تھے، لیکن پھر بھی ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خائف تھے، اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ وہ حسین ہے کہ جن کا نانا پاک کائنات کی اصلی اصول ہے، جن کا باپ خدا تعالیٰ کی تیغ مسلول ہے اور جو گلستان رسول کا پھول ہے، جس کی ماں شہزادی رسول ہے اور لقب ان کا زہرا بطول ہے، جس کی رگوں میں خون رسول مقبول ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ جب یزیدیوں نے رات کی مہلت دے دی تو آپ نے اپنے رفقا سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ 9 محرم کی رات ہے، امام صاحب جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبہ کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا بیٹھا تھا تاکہ سنوں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے جب ان کا خطبہ سنا تو فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی، مسرت، تنگی، تکالیف میں اس کی بہترین حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں خاندان نبوت کے ساتھ مکرم فرمایا، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیا، ہمیں قرآن سکھایا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کیا۔ اس کے بعد فرمایا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھوں گا اور نہ ہی کسی کے گھرانے کو اہل بیت کرام سے زیادہ نیکوکار صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو سب میرے ساتھ ایک کہنے پر حاضر ہوئے۔ سن لو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دشمنوں سے مقابلے کا کل کا دن ہے، یعنی 10 محرم الحرام جمعے کا دن، اور میں تم سب کو جو ہے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریخ میں تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ میری اور یزید کی جنگ ہے، بات دین اسلام پر آ چکی ہے، نانا کا وعدہ نبھانا ہے، اللہ رسول کو چہرہ دکھانا ہے، رات کی تاریخ ہے۔ میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں اکیلا جنگ لڑنے کو تیار ہوں، میری طرف سے کوئی تمہیں ملامت نہیں ہوگی۔ ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے، پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفرق ہو جانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کر دے گا۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہیں ہوگی۔ جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت رفقا کا کیا جواب تھا؟ وہ جواب یہ، اس خطبے کو سن کر آپ کے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں نے بیک وقت یہ بات کہا کہ ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے
آپ نے فرزندان عقیل سے فرمایا کہ مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، اس لیے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن با ہمت بھائیوں سے نے کہا ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنے سردار اپنے آقا کو دشمنوں کے جو ہے بیچ میں چھوڑ کر آ گئے ہیں، نہ ہم نے ان کے ساتھیوں کو مل کر کوئی تیر مارا، نہ نیزہ پھینکا، نہ کوئی تلوار کا وار کیا، اور پھر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اہل و عیال سب آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ خدا تعالیٰ وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے بعد سیدہ زینب کی بے قراری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ خصائص کبریٰ میں یہ بات موجود ہے اور حدیث شریف ہے کہ بے شک میرا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا اس زمین جسے کربلا کہتے ہیں، بس تم میں سے جو حاضر ہو اس کی مدد کرے۔ بس نکلے انس بن حارث کربلا کی طرف اور ان کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں ہی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب کی برقراری ہے، امام علی مقام کے فرزند حضرت امام زین العابدین سیدہ زینب جو ہے امام حسین کی بہن ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ جمعرات کی شام کو میں بیٹھا ہوا تھا، آپ فرماتے ہیں پھپھو زینب سلام اللہ علیہ میری تمی داری کو آئیں کیونکہ آپ بیمار تھے، اور فرمایا میرے ابا جان کے پاس جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار درست کر رہے تھے۔ ابا جان یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اے زمانہ ناپائیدار تجھ پر افسوس کہ تو نے کسی دوست سے وفا نہ کی، صبح شام تو نے کیسے کیسے صاحبان اولو العزم کو قتل کیا، اور یہ زمانہ ناہنجار عوض پر قناعت نہیں کرتا، اور سب ہی کے باز گشت خدائے جلول کی طرف سے ہے، اور ہر زندے کو یہی ارادہ پیش ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سیدہ زینب کی جو ہے بے قراری تھی۔ فرمایا کہ آج ساقی کوثر کے لخت جگر سیدہ زہرا کے نور نظر کے پاس اتنا پانی میں نہیں کہ بے ہوش بہن کے منہ پر چھڑکا جائے۔ جب بہن کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا زینب سنو، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، موت کا ایک متعین وقت ہے، وہ کسی کی پریشانی سے نہیں ٹلتا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ مگر ماں باپ اور نانا جان مجھ سے بہتر تھے، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میری کیا حقیقت ہے؟ یہاں ہمیشہ نہ کوئی رہا نہ کسی نے رہنا ہے، اگر میں قتل ہو بھی جاؤں تو پورے صبر وقار سے کام لینا۔ تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہم سب کے لیے نمونہ ہے، تم اس نمونے سے سبق حاصل کرو۔ پھر فرمایا میری بہن سنو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری اس قسم کو پورا کرنا، میری وفات پر گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، آہذاری نہ کرنا۔ بہن کو تلقین صبر شکر اور ضبط و تحمل فرما کر خفیہ طور پر باہر تشریف لائے اور اپنے رفاقوں کو حفاظت کے ضروری انتظامات کی ہدایت فرمائی۔ خیمے کے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کی پشت پر ایک خندق کھود دی گئی اور اس میں لکڑیاں جمع کر کے آگ بھر دی گئی تاکہ بوقت جنگ ان کو آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ پھر سب نے آپ کے ساتھ پوری رات دعا استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حمد اور ذکر میں گزاری، سجدوں میں گزاری۔ اللہ قریب سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ذکر و اذکار امام حسین کی سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔